بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یوتھ کیئر کی اس ویڈیو میں آپ سب کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ آج ایک ایسے حساس اور ایک سینسٹیو ٹاپک پہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والا ہوں، بات کرنے والا ہوں۔ وہ ہے ہمیں عزت کہاں سے حاصل ہو۔ یہ ایک بہت زیادہ ضروری بات ہے جس کے اوپر بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم دوسرے ٹاپکس کے اوپر بہت زیادہ روشنی ڈالتے، لیکن ایک جو چھپی ہوئی بات ہے لیکن وہ زیادہ ضروری ہے، وہ ہے عزت۔ مسلمانوں میں آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، ایک جو آئیڈینٹی کرائسس جو اس وقت مسلمانوں کے چل رہی ہیں، اس کا ایک مین وجہ ہے کہ ہم عزت کا جو سورس تھا، رسپیکٹ کہاں سے حاصل کی جاتی، رسپیکٹ کدھر سے آتی، یہ سوچنا ہم غلط طریقے سے سوچنا شروع کریں، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے یہ آئیڈینٹی کرائسس آ گئے۔ فیئر آف مسنگ آؤٹ، فومو جو ہے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا بس گیا آج کہ ہم کوئی گروپ کے اندر فٹ ہونا چاہتے ہیں عزت حاصل کرنے کے لیے، ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، ڈر رہتا کہ بھائی اگر میں یہ گروپ کو چھوڑوں گا تو میری کوئی پھر سوسائٹی میں عزت نہیں ہوں گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ حلال اور شرعی اعتبار سے کیا وہ 100% ہے، یا پھر میرا ایمان وہاں پر خطرے میں ہے، کیا ہے، کچھ ہمارے اوپر وہ نہیں ہے سوچنے کے لیے۔ لیکن یہ سوچتے کہ اگر میں یہ گروپ کے ساتھ انڈلج ہو کے رہوں گا، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ رہوں گا، یا پھر کوئی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں گا جس سے میرے کو عزت حاصل ہوں گی، یہ لوگ سوچتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ڈپریس بھی ہوتے بعد میں جا کے، اور نہ ان نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ عزت حقیقت میں حاصل نہیں ہوتے، ہر جگہ ذلیل ہو کے رہتے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اسی مناسبت سے، یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو پرسنالٹی تھی، اس سے تو سب پوری دنیا واقف ہے، مسلمان تو چھوڑو، غیر مسلمان بھی ان کی آج گواہی دیتا۔ UN جب فارم ہوا، اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، 1955 میں جو اصول بنائے گئے تھے، یہ سامنے رکھتے ہوئے بات کی گئی کہ اگر سب سے بہترین اگر ہم امن چاہتے ہیں تو عمر بن خطاب کے اصول کو اپناؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کیسی شخصیت تھی آخر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد بھی اگر کوئی نبی نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، نبی بنائے جانے والے، لیکن نبوت ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بیت المقدس جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، اور آج بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، پھر اس وقت عمر بن خطاب کو وہ لوگ جنگ سے انکار کر دیا اور کہے کہ اگر تمہارا خلیفہ خود آ گیا تو ہم چابیاں ویسے ہی تھما دیں گے۔ جب عمر بن خطاب گئے یہ سوچ کے کہ بھائی اگر جنگ تھم رہی میرے آنے سے تو پھر کیوں جنگ آخر، لہٰذا جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گئے اپنے غلام اسلم کو لے کر بیت المقدس سے پہلے، بہرحال جیروسلم میں ایک ایسا سامنا کرنا پڑا، ایک ایسے راستے سے جہاں پر بہت کیچڑ اور بہت خراب وہاں پر راستہ تھا۔ جب عمر بن خطاب وہاں سے گزرے، ایک پہلے شرط یہ رکھ دیے تھے اسلم کے ساتھ کہ ایک ساتھ دونوں بھی بیٹھنا نہیں ہے جانور کے اوپر۔ ایک بار آپ بیٹھیں گے، غلام کو بول رہے ہیں، ایک بار غلام بیٹھیں گا، پھر نکیر پکڑ کے اس کی لے کے چلیں گے جانور کو، اور پھر جب میری باری آئیں گی تو پھر وہ غلام پکڑ کے لے کے چلیں گا۔ غلام ہیں، غلام کو بٹھا کے جانور پہ آپ پکڑ کے چل رہے ہیں اس کو لے کے۔ لہٰذا یہ اصول کے تحت جب باری آئی، کیچڑ آ گیا سامنے، آگے پھر وہ پار کرتے جیروسلم بیت المقدس ہے، تو غلام اسلم بولا کہ امیر المومنین اگر اب یہاں تو آپ بیٹھ جائیے، اصول تھا ہوں گا اپنی جگہ، لیکن آگے جانے کے بعد آپ کو بات کرنا ہے، آپ ریپرزنٹیٹیو ہے، آپ کو اچھے اس میں رہنا ہے، یا کیچڑ میں آپ کیسا جائیں گے۔ تو عمر بن خطاب جو اپنے اصولوں کو لے کے بڑے پابند تھے، اور اسی کے لیے آج ہم ان کو یاد کرتے۔ بہرحال جب عمر بن خطاب نے کہا کہ اسلم جو بات طے ہو گئی تھی وہ طے ہو گئی، لہٰذا اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، وہ کیچڑ میں سے بہرحال ویسے ہی گئے، اور آپ کا جو کرتا تھا وہ ایک خراب اس میں لگ گیا، کیچڑ اس پر لگ گیا۔ جب وہ پار کرے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آئے، ملاقات کیے، اسامہ بن زید آئے، کئی صحابہ ملاقات کیے، سب کے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ کوئی عمر بن خطاب کو دیکھے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، کوئی 7 سال پہلے عمر بن خطاب سے ملا ہوا تھا، اور اسامہ بن زید اور یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب لاسٹ ملاقات امیر المومنین عمر بن خطاب سے کیے تھے تو وہی حالت میں پھر آج آپ کو پائے، وہی لباس، وہی پیون لگے ہوئے کپڑے۔ لہٰذا جب گئے، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ ہمارے لیے، یہ میں کرکس ہے ہماری بات کا، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں مین۔ جب عمر بن خطاب سے ابو عبیدہ ملاقات ہوئی،
ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ لوگ بڑے ہیں پادری، اب ان سے جو ہے نا بیت المقدس کی ہم چابیاں لیں گے، تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو جو ہے نا گروم کر لیں، آپ کے لباس کو بدل لیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو تاریخی الفاظ کہے، ہسٹوریکل ورڈز، ابو عبیدہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہ ہوتے تو تمہارے کو جو ہے آج عبرت بنا دیتا۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ مٹیریلسٹک چیزیں کیا ہم کو جو ہے عزت دیں گی؟ کیا ہم کو اس سے ریسپیکٹ ملنے والی ہے؟ ہم سب سے بچھڑی ہوئی قوم تھے، اللہ اکبر، ہم کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی۔ ذرا سوچ کے دیکھو عزیز دوستوں، ہم کہاں تھے، ہماری جو ہے نا حالت کیسی ہو گئی۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، علامہ اقبال نے کہا تھا۔ کیا ہوا آج ہمیں؟ یہ ایک آئیڈینٹی کرائسس، ہم اپنے آپ کو پہچاننا بھول گئے، اسی لیے بیکار چیزوں میں عزت حاصل کرنے چلے گئے۔ بڑی شادی کریں گے تو شان و شوکت کے ساتھ عزت حاصل ہوں گی، لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے نا تھوڑا جچنے کے لیے لوگ ہم پھر کھا کے ڈکار دیں گے، پھر وہی آپ کی اہمیت وہی رہیں گی۔ اپنے آپ کو مت چھوڑو۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو سختی کے ساتھ جو ہے نا یہ بتائی بات کہ اگر تم رشتہ دار نہ ہوتے، یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم کو کیا اس سے عزت ملنے والی ہے۔ لہٰذا وہی حالت میں جب عمر بن خطاب جو ہے نا پادریوں سے ملاقات ہوئی، پھر وہ لوگوں جو ہے نا چابی دیے، وہ جو انجیل وہ لوگوں کی جو ٹیسٹمنٹ تھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں وہ لوگ دیکھ رہے تھے جس میں عمر بن خطاب کا ذکر ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر تورات اور انجیل میں پہلے سے کر دیا گیا۔ لہٰذا جب وہ اپنی کتاب کھولے اور عمر بن خطاب بیت المقدس کی چابیاں لینے آنے والے کا پورا ذکر کر دیا گیا پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو دیکھا آپ کے جسم پر پیون لگے ہوئے تھے۔ وہ ان کی کتابوں میں یہ تک واضح تھی بات کہ غلام اونٹ پہ بیٹھے ہوا رہیں گا اور خلیفہ پکڑا ہوا رہیں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب بہرحال عمر بن خطاب فتح کیے، وہ پیون لگے ہوئے جو کپڑے تھے، وہ دیکھنے والا دیکھ کے بولا اس پہ آپ کے جسم پہ جو ہے نا 6 لگے ہوئے 6 پیچز ہے کپڑوں پہ آپ پہ، یہاں پر تو 7 کا ذکر ہے، تو انہوں ہاتھ ہٹا کے پیچھے سے بتایا کہ دیکھو 7واں یہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر پوری آدھی دنیا کی سلطنت تھی ان کے پاس، ایک بستی، ایک کوئی جگہ کی بات نہیں ہو رہی، لیکن پوری دنیا، آدھی دنیا، جس سے جو ہے نا سپر پاورز کانپ جاتی تھی جس کے نام سے، خیسر و کسریٰ۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا بیت المقدس پھر فتح ہوا، لمبی کہانی آگے ہے، لیکن ہم کو بات یہاں پر روکنا چاہوں گا کہ ہم جو ہے نا عزت کہاں سے حاصل کرنے گئے؟ دنیا قدموں میں لا کے ڈال دیا اللہ اسلام کو۔ جب ہم پریورٹائز کریں، اسلام کو ہمارا سر کا تاج بنائیں، ہم اسلام کو اون نہیں کرتے، ہم بس فالو کر لے رہے ہیں۔ پریکٹس کرنا اور ہے، اپنے اندر بسانا اور ہے۔ اسلام کو اپنے اندر بساؤ، اپنی عزت کا، اگر عزت مل سکتی تو اسلام سے مل سکتی۔ اسلام کو چھوڑ کے اگر کہیں اور سے عزت حاصل کرنے جائیں گے تو ذلیل اور خوار ہو کے رہ جائیں گے، جیسا کہ ہو گئے آج ہم خوار ہوئے تاریخیں خورا ہو کر۔ لہٰذا اپنے آپ پر فوکس کریں، اور عزت مل سکتی ہے تو اسلام کے ذریعے۔ یہ بات میں اس ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہ رہا تھا۔ لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے نا کمتر نہ سمجھیں۔ بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن یہ بہت شارٹ ویڈیو میں جو ہے نا مناسب اتنی ہی باتیں تھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ رہی حیات تو پھر سے ملاقات ہوگی، ورنہ ملاقات ہوگی حشر میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔